لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. صدق الله العلي العظيم. صلوات اللهم صل على محمد عزیزان، کیونکہ آج مہمان ذاکر تشریف لائے ہیں، میں اپنی معروضات کو مختصر رکھوں گا. اور یہ کمال ہے کلام محمد و آل محمد کا کہ سمجھنے والا ہو تو مختصر بہت مفید ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور ان کا کم بہت سو کے زیادہ سے بہت زیادہ. اور اس کی مثال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک آدھ روایت کے اندر ہمارے پاس موجود ہے، کہا کہ میری سخاوت اور میری شجاعت حسین سے ظاہر ہوگی اور میری سیادت اور میری آقائی حسن سے ظاہر ہوگی. یہ نہیں کہ ان کے پاس نہیں ہے، ظاہر یہاں سے ہوگی. سخاوت حسین سے ظاہر ہوگی لیکن دسترخوان حسن کو مشکل. سخاوت حسین سے ظاہر ہوگی لیکن عدم ظہور میں بھی اتنا مطلق ظہور ہے کرم امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کا. بچوں کے لیے کیا آقائی ہے، کیا بزرگواری ہے، کیا سرداری ہے. روایات کے اندر ملتا ہے کہ امام حسن مصطفیٰ ایک جگہ سے تشریف لے کے جا رہے تھے تو گلی کوچے کے اندر کچھ بچے اکٹھا تھے، کھیل رہے تھے. گلی میں کچھ بچے کھیل رہے ہیں اور یہ سردار کا بیٹا سردار جنت کا سردار جب ان بچوں کے پاس سے گزرتا ہے تو بچے ایک دفعہ کھیل کھیل کے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے. امام نے کہا بیٹھ جائیں. تو امام حسن مصطفیٰ ان بچوں کے ساتھ زمین پر، خاک پر، دسترخوان پر ان کے بیٹھ گئے اور جو روٹیاں کچھ تھیں، کچھ کھجوریں تھیں، آپس میں بچوں نے شیئر کی. کچھ مولا کو دی، کچھ اپنے پاس رکھی اور بھرپور امام کے ساتھ انہوں نے شام تناول فرمایا. اس کے بعد امام حسن مصطفیٰ نے کہا کہ آپ کے دسترخوان پہ میں بیٹھا، کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ آپ میرے دسترخوان پہ بیٹھیں، آپ میرے ساتھ چلیں. کیا بات ہے. تو وہ کچھ بچے جو ہیں امام کے ساتھ امام کے گھر سے تشریف لے آتے ہیں تو امام ان کو کھلاتے بھی ہیں اور کپڑے بھی دیتے ہیں اور خاص ان کا خیال بھی رکھتے ہیں. جب بچے رخصت ہو گئے، بڑا خوش رخصت ہوئے، تو پوچھنے والے نے پوچھا امام سے کہ امام کافی کچھ آپ نے ماشاء اللہ سے دے دیا بچوں کو، کافی کچھ آپ نے ہدیہ میں دے دیا. تو امام نے کہا کہ دیکھو تم سمجھے نہیں
ان کے پاس جو کچھ تھا انہوں نے مجھے دیا ہے۔ واہ 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 ہائے ہائے ان بچوں کے پاس جو کچھ تھا انہوں نے ایسا قدر شناس ایمان کہیں سے لے کر آئیں گے۔ جو چھوٹے بچے گلی کوچے کے دعوت کرے ان کی دعوت قبول کر لیتا ہے، سرکار مولانا حسن ہم دونوں ہاتھوں میں جوڑ کر آپ کو بلا رہے ہیں کہ آپ ہماری مجلسوں کو مورد قبول قرار دیں، ہماری گریہ کو قبول کریں، ہمارے پرسے کو رسول اللہ کا غصہ ہو، یہ مولا امام حسن کا ہے، اس کو صاحب العصر و زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف خدا آپ لوگوں کی توفیقات میں اضافہ کرے، خدا آپ کے قلوب کو منور رکھے، خدا آپ کی نسلوں میں محبت محمد و آل محمد کو ظاہر و سلام آمین یا رب العالمین۔ جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام بنایا ہے سورہ زخرف کی آیت ہے، آیت نمبر 28، وَجَعَلَهَا كَلِمَةٌ، اور اللہ نے قرار دیا اس کلمے کو، کلمہ یہاں پہ مقصود اور مراد توحید ہے، باقیتاً، اللہ نے اپنی توحید کو باقی رکھا۔ سورہ زخرف آیت نمبر 28، اللہ نے اپنے کلمے کو باقی رکھا۔ کہاں باقی رکھا اللہ نے اپنے کلمے کو؟ کسی کتاب میں رکھا، کسی دیوار کی زینت بنایا، خانہ کعبہ پہ کندہ ہے اللہ کا توحید؟ کہاں ہے اللہ کا کلمہ؟ کہاں ہے اللہ کی توحید؟ اللہ نے کہاں باقی رکھی ہے اپنی توحید کو؟ فی عقبہ، اس کی ذریت میں۔ کلمے کی تلاش کتاب میں نہیں کرو، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، کلمے کی تلاش اصحاب میں بھی نہیں کرو۔ ایک خاص خون ہے، ہائے ہائے واہ 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 واہ، ایک خاص خون ہے آل اللہ کا، واہ تاج اللہ کا، کہ جس میں کلمے کے اللہ نے بنیاد رکھی ہے۔ خیال رکھیے محمد و آل محمد۔ لعلہم، تاکہ شاید یرجعون، وہ پلٹ آئیں، تم پلٹ آؤ، سب پلٹ آئیں۔ کتاب میں ہوتا تو یہ کہنے کو آدمی کو موقع ملتا جو بات لکھی ہے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، مشکل مطلب ہے، مفہوم جو ہے وہ بیگانہ ہے، لیکن جب حجت سامنے موجود ناطق ہو تو آدمی کے پاس پھر بہانہ نہیں رہتا۔ کیا بات ہے، دوسرا مقام لعلہم یرجعون کو سمجھنے کا، کہ جب وہ پیر مرد سن رسیدہ شیخ جس کو عرب میں کہا جاتا ہے سیریا سے آیا مدینے میں، آپ لوگوں کی سنی ہوئی باتیں، ایک دفعہ جب مدینے میں وارد ہوتا ہے شام سے تو دیکھتا ہے کہ خوبرو جوان ہے، بہت خوبصورت، مناسب اندام، پرکشش، خوبصورت اخلاق، ایک مسکراہٹ چہرے پہ، تو بڑا مرغوب ہوتا ہے۔ آپ ذہن میں رکھیں کہ مدینہ کیسا رہا ہوگا اس زمانے میں، ہر جگہ دھول ہے، مٹی ہے، اس میں پھر ایک خوبصورت شخص کی طرف آپ کی جلب توجہ ہو جائے تو وہ بھی مرغوب ہوا۔ اس نے کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ حسن ابن علی ہے۔ یہ حسن ابن علی علیہ السلام۔ محمد و آل محمد صلوات۔ اب یہاں پہ جب تک دیکھ رہا تھا تب تک مرغوب تھا، فوراً دل نشین سے چہرہ تھا، لیکن جب تعارف وہ ابھی شام سے آیا تھا تو یہ وکٹم تھا پروپیگنڈا کا، اب وہاں پہ اس نے جو ہے وہ کام شروع کر دیا جس کا بیج بنو امیہ نے بویا ہوا تھا۔ یہاں پہ عجیب انداز ہے مولا امام حسن علیہ السلام کا۔ یہاں پہ اس بات کو رکھوں گا، واپس آئیں گے۔ کوفے کا ذکر ہے، امام حسن و امام حسین علیہ السلام ساتھ موجود ہیں، حاکم سامنے بیٹھا ہوا ہے اور حاکم گستاخی کرتا ہے مولائے کائنات کی شان میں۔ کوفے کا ماحول ہے، دونوں امام حسن ساتھ موجود ہیں، حاکم گستاخی کرتا ہے،
روایت کے جو جملے میں نے پڑھے ہیں، امام حسن ایک دفعہ اٹھنا چاہتے ہیں، امام حسن ہاتھ پکڑ کے بٹھا دیتے ہیں، کہا یہاں پہ میں کلام کروں گا، یہاں پہ اب حسن بولیں گے۔ جب امام حسن نے کلام کرنا شروع کیا تو پہلے تو اس نے امام نے شجرے سے بات شروع کی کہ تم کس کے بیٹے ہو اور میں کس کا بیٹا ہوں، تمہارا باپ کون ہے، میرا باپ کون ہے، تمہاری ماں کی شہرت کیا ہے، میری ماں کو کس طرح نے اللہ نے متعارف کرایا ہے۔ جب ایک دفعہ شجرہ کھنگالا تو پھر اس کو اوقات یاد دلائی۔ وہ انداز اور تھا، میں چاہ رہا ہوں کہ اس پہ خاص طور پر وہ انداز اور تھا، وہ دشمن تھا، معاند تھا، عدو تھا۔ یہاں پہ آدم، یہاں پہ جہالت سے مقابلہ ہے، یہاں پہ جو شخص ہے اب جو شام سے آیا ہے یہ ناشناس ہے، ناشنا ہے، یہ ہی از اے وکٹم آف پروپیگنڈا۔ یہاں پہ مولا کا انداز مختلف ہے، یہاں مولا اس کو مسکرا کے دیتی کہتی ہیں یا شیخ اجنبی انت، اے شیخ غریب انت، تم یہاں کے نہیں ہو، مسافر ہو۔ کہا ہوں تو مسافر، کہا تھکے ہوئے بھی لگ رہے ہو، کہا تھکا ہوا، کچھ دن ہمارے مہمان بن جاؤ، ہم تمہاری کچھ خاطر کر سکتے ہیں، کچھ تمہارے کام آ سکتا ہے۔ 2 راتیں یا 3 راتیں یہ شخص امام کا مہمان رہا ہے، اور یہ کہتا ہوا گیا ہے کہ جب میں اس شہر میں آیا تھا تو علی سے زیادہ میرا بڑا کوئی دشمن تھا نہیں، اب مجھے علی سے زیادہ محبوب کوئی ہے۔ اچھا یہ اتفاق اتنا عجیب ہے جو دشمنی کر رہا ہے اہل بیت سے۔ جب واقعہ میں نے شروع کیا تھا اس میں بات کیا ہوئی تھی، جب اس نے امام کو دیکھا تو ایک دم سے اس کو احساس محبت ہو گیا، لیکن جب اس کو پتہ چلا کہ یہ نسبت ان کو امام علی سے ہے تو اپنی ذات سے پھر پلٹ گیا۔ وہ چاہتا ہر شخص ہے اور ہر شخص چاہنا چاہتا ہے، خرابی کہیں اور ہوتی ہے، پریشانی کہیں اور ہوتی ہے، مشکل کہیں اور ہوتی ہے، کہ نہیں آ سکتے، نہیں آ پاتے۔ تو میں اپنے جو نوجوان دوست ہیں جو مجھے کچھ چہرے یہاں نظر آ رہے ہیں، پہلے بھی میں بات کہہ چکا ہوں کہ اکثر بات کرتے ہیں کہ کوئی ایسی بات کریں، کوئی ایسی مستدل جواب دیں کہ ہم اس کو بتا سکیں، کسی کو قانع کر سکیں۔ دیکھیں عزیزان محترم، آپ اپنے آپ کو قانع کر لیں اور آپ یقیناً قانع ہیں، اور اطاعت اور معرفت میں امام میں آپ اپنا سفر جو ہے کرتے رہے ہیں۔ آپ کا فعل جواب بنے گا، آپ کا عقیدہ جواب بنے گا، آپ کا عمل جواب بنے گا۔ اس میں نہ کسی کو کہنے کی ضرورت ہے، نہ کچھ بتلانے کی ضرورت ہے، اور یہ سیرت رہی ہے ہمیشہ سے رسول اللہ کی، اور نمایاں ہے مولا امام حسن علیہ السلام۔ سلام بھیجنا محمد عجیب مقام ہے، عجیب مرحلہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے، اور امام حسن حق تو نہیں ادا ہو سکتا، میں یہ ذمہ داری تو بالکل نہیں لوں گا، لیکن جہاں تک تذکرہ ہو سکتا ہے وہ ذکر ہم کر سکتے ہیں کہ خدا ہمیں ذاکرین میں شامل کرے۔ اصل ذاکرین تو وہی 14 ہیں، ہم لوگ بالطفیلی ہیں، مفیل ہیں۔ جہاں پہ شجاعت کی بات آتی ہے امام حسن کی، کیونکہ کھل کے ظلم ہوا ہے امام حسن کی ذات پر، جو لوگ ادعا کرتے محبت کا انہوں نے بھی ظلم کیا، اور جو دشمن تھے وہ تو دشمن تھے ہی۔ امام علی علیہ السلام نے جب شکایت کی بی بی زہرا سے تو یہ کہا کہ میں ان کو سلام کرتا ہوں، وہ جواب نہیں دیتا ہے۔ جب بی بی سے شکایت کی مولا کائنات نے تو کیا کہا کہ میں ان کو سلام کرتا ہوں، یہ جواب نہیں دیتے۔ امام حسن کو مدینے کے گلیوں میں السلام علیک یا مذل المؤمنین کہہ کے سلام کیا، مومنین کو ذلیل کرنے والے دشمن۔ اتنا تنہا بھی کوئی ہو سکتا ہے اپنے نانا کے شہر میں، اتنا اکیلا بھی کوئی ہو سکتا ہے اپنے نانا کے شہر میں، اتنا بے بس بھی کوئی ہو سکتا ہے اپنے نانا کے شہر میں۔ جو
سرکار حسن مجتبیٰ ہے، پہلی خوشی ہے رسول اللہ کے گھر کی، پہلی خوشی ہے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کی، مصداق بارز آیت انا اعطیناک الکوثر، سبحان اللہ، ان شانئک هو الابتر ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ تمام تر توہموں کو، تمام تر تہمتوں کو، تمام تر ابہاموں کو صرف وجود سے مٹانے والی ذات، صرف اپنے موجود ہونے سے مٹانے والی ذات جو ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ لیکن ان کے ساتھ برتاؤ یہ ہو، ان کے ساتھ انداز یہ اپنایا جائے کہ بیگانوں نے تو دشمنی رکھی ہی، اپنوں نے بھی چھوڑ دیا۔ جو صلح امام حسن نے مجتبیٰ علیہ السلام کی بات کرتے ہیں، اگر تاریخی پس منظر کو نگاہ کریں تو قتال جاری تھا، لڑائی جاری تھی، دشمن اپنے محاذ پہ تھا، امام حسن حملے پہ حملہ کیے جا رہے تھے۔ ایک دفعہ جب انہوں نے اسیس کیا ان اصحاب کا، ان افراد کے جو کمپینینز تھے اس وقت امام کے، اور امام نے تو سوال پوچھا کہ تم لوگ کیا چاہ رہے ہو؟ کیونکہ میں تو چاہ رہا ہوں اس سے جو لڑتا رہوں گا جب تک یہ نابود نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے۔ تو ان کا جواب یہ تھا کہ زندگی زیادہ بہتر ہے، اگر صلح کر لیں تو بہتر ہے۔ یہ وہ افراد ہیں جو امام کے ساتھ تھے، کتنے جرنیلوں کو وہ خرید چکا تھا، یزید کا واقعہ، معاویہ رحمۃ اللہ علیہ، اور کتنی اس نے چوٹ پہنچائی تھی۔ لیکن امام کا پلٹنا اور امام کا ان لوگوں سے یہ پوچھنا کہ تم کیا چاہتے ہو، اور پھر ان کا یہ کہنا کہ زندگی بہتر ہے، صلح بہتر ہے، اگر آپ چاہیں تو صلح کرنا۔ اب آپ کو جملہ سمجھ میں آئے گا کس درد کے ساتھ امام حسن نے امام حسین سے کہا ہوگا کہ جیسے تمہارے اصحاب ہیں نا حسین، ایسے اصحاب کسی کے نہیں ہیں۔ اب آپ کو اس کی گہرائی محسوس ہوگی کہ کس چوٹ کے بعد امام حسن کی بات کہہ رہے ہیں، کتنی تکلیف کے بعد امام حسن کی بات کہہ رہے ہیں۔ نہ وہ دن اس جیسا کہ جیسے تمہارا دن، نہ وہ اصحاب اس جیسے جیسے تمہارے اصحاب۔ مولا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت اطہار میں۔ مجھے اندازہ ہے کہ ابھی داغری یہاں تشریف لائیں گے، آپ لوگ غصہ دیں گے، خدا آپ کی گریے کو قبول کرے، یہ آپ کی شفاعت کا سامان بنے۔ تبرکر اور تیمناً کچھ باتیں میں یہاں کرتا چلوں، اس کے بعد پھر میں آپ سے رخصت لوں گا۔ روایات کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ وہ بہت سی تکلیفیں جو بی بی زہرا کو ہوتی تھیں علی سے نہیں کہتی تھی، حسن کو بتاتی تھی۔ وہ بہت سی پریشانیاں جو بی بی زہرا کو ہوتی تھیں مولا کائنات کو نہیں بتاتی تھی، حسن سے شیئر کرتے تھے سلام اللہ علیہ۔ عجیب لاوارسی ہے، عجیب بیچارگی ہے، جو کائنات کا چارہ گر ہو، جو کائنات کا وارث ہو، اس پر ایک وقت ایسا ہے کہ اکیلا شاہد ہے اس بات کا کہ کس طرح سے میری والدہ کے ساتھ انہوں نے بدتمیزی کی۔ اس سن میں اس غم کو کس طرح سے مولا امام حسن نے برداشت کیا ہے، یہ امام حسن جانتے ہیں، امام حسن کو خدا جانتا ہے۔ جب رسول اللہ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہوں گے، جب یہ گھڑی آئی ہوئی، کہتے ہیں کہ جب انسان مریض ہوتا ہے، جب انسان کی روح اس دنیا سے جا رہی ہوتی ہے، تو احکام کے اندر بھی موجود ہے، روایات کے اندر بھی موجود ہے، کہتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی سنگین چیز، کوئی بھاری چیز نہ رکھیں بدن پہ۔ اس وقت جان کنی کا جو موقع ہوتا ہے، میں عام انسان کی بات کر رہا ہوں، جو وزن ہے، جو ثقل ہے، اس کو ہٹا لیا جاتا ہے۔ لیکن جب رسول اللہ کے جانے کا وقت آیا تو ایک دفعہ امام حسن امام حسین نے اپنے آپ کو رسول اللہ کے اوپر گرا دیا۔ جب دونوں نے شہزادوں نے اپنے آپ کو رسول اللہ کے اوپر گرا دیا تو اب مولا کائنات جو ہے کبھی امام حسن کا ہاتھ تھامتے ہیں، کبھی امام حسین کا ہاتھ تھامتے ہیں۔
یہاں رسول اللہ روک دیتے ہیں، کہتے ہیں دعاہم یا علی، ان کو چھوڑ دو، ہما یشموننی وانا یشم، وہ مجھے سونگ رہے ہیں میں ان کو سونگ رہا ہوں، علی اتنی اجازت دے دو، علی اتنا رہنے دو کہ وہ مجھے سونگتے رہے میں ان کو سونگتا رہا۔ عجیب ایک موقع رہا ہوگا نا عزیزان محترم، نانا اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، دونوں نواسے گلے ملے ہیں اور دونوں کا غم بہت عجیب ہے۔ زہر سے شہید ہونے والا رسول اللہ بھی اور زہر سے شہید ہونے والا یہ نواسا بھی، اور بیٹی سے رخصت ہونے والا رسول اللہ بھی اور بیٹی سے رخصت ہونے والا یہ نواسا بھی، دونوں نواسے آپ کے سامنے ہیں اور دونوں کی مصیبتیں ان کے سامنے ہیں۔ میں چاہ رہا ہوں کہ اس موقع کو اس طرح سے سمجھیں کہ رسول اللہ جانتے ہیں کہ میرے بعد کیا مصیبتیں آئیں نہیں، اہل بیت تھا، رسول اللہ خوب آگاہ ہیں، خوب واقف ہیں۔ یہ سننا جو ہے نا، انی اشم عندک، یہ سر ہے من اسرار، اس پہ اگر کبھی گفتگو ہو تو بہت لمبی سی گفتگو چلے گی۔ یہ اشمو کا مطلب اور مقصود کیا ہے، اس اشمو سے مراد کیا ہے؟ یہ آیا پر ہمارا سننا نہیں ہے کہ ہمیں خوشبو آ رہی ہے فلاں شخص پہ، اس سونگنے کے اندر توحید ہے، انتقال توحید ہے، ولایت ہے، انتقال ولایت ہے۔ یہ سونگنا عام سننا نہیں ہے۔ کبھی رسول اللہ نے حسن کو دیکھا ہوگا اور پھر حسن کو تشت میں جگر کے ٹکڑوں کو قید کرتا بھی دیکھا ہوگا، کس طرح سے کٹ کٹ کر حسن کے بدن کے ٹکڑے تشت میں گر رہے ہیں۔ ایک دفعہ حسین کو دیکھا ہوگا اور حسین کی رخصت کو دیکھا ہوگا۔ کیسے رسول اللہ کو رخصت کیا ہے اس بیٹی نے کہ جس کو رسول اللہ ام ابیہا کہا کرتے تھے، بے اصلاح محبت کی وجہ سے، ہزار احترام کی وجہ سے اتنا وہ ٹوٹ کے رسول اللہ کو چاہتی تھی، یہ آپ کو بتایا جائے۔ اس دروازے کی شرافت یہ ہے، آپ نے سنا ہے، بارہا سنا ہے کہ دروازے پہ دستک ہوئی تو ایک دفعہ پوچھا کون؟ اب وہاں خاموشی، تو رسول اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ ملک الموت ہے، یہ کسی کے دروازے پہ دستک نہیں دیتا، یہ آپ کے دروازے کے احترام میں اس وقت دستک دے رہا ہے۔ کیا اس رسول کو پتہ نہیں ہے کہ یہ وہی دروازہ ہے جس پہ ملک الموت دستک دے رہا ہے؟ کچھ دیر کے بعد یہ اعلان کیا جائے گا کہ زہرا گھر کے اندر جتنے بھی ہیں سب کو باہر نکالو۔ اور ایک دفعہ زہرا یہ کہتی نظر آئیں گی، کیا تمہیں پتہ نہیں یہ اہل بیت نبوہ کا گھر ہے؟ قال سلیم قلت یا سلمان، سلیم کہتا ہے میں سلمان سے پوچھا هل دخلوا ولم يكن من استئذان، کیا وہ گھر میں آ گئے اور ان کو اجازت دینا تھی؟ کون سی عزت رکھی مسلمانوں نے ناموس نبی کی، نبی کے کیا احترام رکھا؟ مطلب آدمی اپنا دل کاٹ کے سامنے رکھتے کس کس طرح سے رسول اللہ کو اذیت دی، کس کس طرح سے رسول اللہ کو اذیت دی، کون سے ایسی مصیبت، کون سے ایسے مصائب سنائے جائیں، کون سی ایسی بات بتائی جائے کہ آپ کہیں کہ یہاں پہ کم اذیت ہوئی رسول اللہ۔ کوئی تصور کر سکتا تھا کہ جس کے احترام میں رسول اللہ کھڑے ہو رہے ہیں وہ اپنے سرخ گال، اپنے نیلے گال لے کر کمر پہ ہاتھ رکھ کر کے مدینے کی گلیوں میں اس طرح سے چلے گی جیسے کوئی ضعیفہ ہوا؟ کون بتائے گا؟ کہاں ہے رسول کے چاہنے والے؟ ہے کوئی تذکرہ کرنے والا؟ ہے کوئی فاطمہ کی قبر کی نشاندہی کرنے والا؟ کہاں کے متعین محبت رسول؟ کہاں ہو مسلمانوں تم لوگ آج؟ کس کے زانوں پہ رسول کا سر رکھا ہے؟ کون رسول سے وصیت سن رہا ہے؟ کون رسول کی ہاں میں ہاں ملا رہا ہے؟ علی میرے جانے کے بعد تم پر تشدد ہوگا، برداشت کر لو گے؟ رسول برداشت کر لو۔
علی میرے جانے کے بعد زہرا کا یہ حالت ہو گیا، علی برداشت کر لو گے؟ کہا رسول اللہ برداشت کر۔ میں ہاتھ جوڑ کر سیدہ سے بات کہوں، کوئی مقایسہ کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن میری آغازادی یا مولاتی، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر یہ بات کہوں، جب آپ کے بابا اس دنیا سے گئے تو آپ کو گلے لگا کے رونے دینے والا آپ کا شوہر امیر مومنین موجود تھا، آپ کے بچے آپ کے ساتھ تھے، لیکن آپ کے گھر کی ایک بچی ہے، وہ بھی باپ سے رخصت ہوئی، لیکن انداز یہ ہے وہ جب بابا بابا کرتی ہے تو بالوں سے پکڑ کے اس کو تماچے لگائے جاتے ہیں، اس کو رونے نہیں دیا جاتا، اس کی بالیوں کو نوچا جاتا ہے۔ اور عزیزان محترم مجھے کہنے دیجئے، عجیب منظر ہے، ایسی مصیبت آئی ہے خانوادے اس ملک پر کہ بیٹیاں دونوں رو رہی ہیں، علی دونوں پابند سلاسل ہے، وہاں زہرا روتی ہے تو علی کے ہاتھ میں رسیاں ہے، یہاں سکینہ رو رہی ہے تو علی سجاد کے ہاتھ میں رسی ہے۔ سيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون إلى من الله وتسليم لعنة الله على